الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت میں موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس مرکزی جامع مسجد موسیٰ کوٹ نجیب اللہ۔ شدید بارش کے بعد سورج بادلوں کے درمیان سے نکل آیا ہے اور آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس دلربا موسم میں اپنے دوستوں سے گفتگو کروں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے تو وہاں بڑا چرچا تھا آپ کا، اور مجھے بھی لوگ بتاتے رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں چونکہ خود بھی عالم تھا، یہ یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے، تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنوں یا ان کی مجلس میں چلا جاؤں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک باغ کے درمیان سے گزر رہا تھا، باغ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ باغ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ صحابہ کے حلقے میں، صحابہ کے درمیان یوں لگ رہا تھا جیسے سورج، جیسے چاند ستاروں کے درمیان۔ خوبصورت منظر تھا۔ جب میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑی تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، سچا آدمی چہرے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اور جو پہلی بات میری سماعتوں سے ٹکرا گئی، میرے کان میں جو پہلی آواز آئی، آپ یوں فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعام الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلون الجنۃ بالسلام۔ اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام عام کیا کرو۔ واطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور رشتہ ناطے جوڑا کرو، رشتوں کو توڑا نہ کرو۔ وصلوا باللیل والناس ینام، اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ رات کے اس حصے میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ تو میں نے آج اس آخری بات پر گفتگو کرنی ہے، وصلوا باللیل والناس ینام تدخلون الجنۃ بالسلام، کہ اس وقت نماز پڑھو، رات کے اس حصے میں نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی، سارے لوگ سوئے ہوئے، اور ایک آدمی رات کے اندھیرے میں، اور بالخصوص ان راتوں میں جب راتیں لمبی ہیں اور اٹھنا بھی مشکل ہے سردی کی وجہ سے، کون رات کو گرم بستر سے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا؟ بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو بستر سے نکلنا بھی مشکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ دونوں کام کر لیتا ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھتا بھی ہے، گرم بستر بھی چھوڑتا ہے، پانی سے وضو بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو اس بندے کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی تعریف کرنے والا بھی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو اس اندھیرے میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری محبت میں، میری چاہت میں یہ رات کے اس اندھیرے میں گرم بستر سے اٹھا ہے، ٹھنڈے موسم میں اس نے وضو کر دیا ہے، اب یہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت نوازتا ہے۔
جو وہ مانگتا ہے وہ بھی عطا فرماتا ہے، اور جو نہیں مانگ سکتا وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، کسی کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، کسی کے نام علم اور حلم کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت دلوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو، ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے، تعریف کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ہیت بنانی پڑتی ہے، حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، وہ دلی جذبات کو دیکھتا ہے۔ اور اس آدمی کے جذبات کیا ہوں گے جو رات کے اندھیرے میں، ٹھنڈے موسم میں، گرم بستر سے ٹھنڈے موسم میں وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس آدمی کے جذبات کیا ہوں گے؟ تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نوازتا ہے۔ یہ کام اگرچہ مشکل ہے، راتوں کو اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے انسان سوچے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے دروازے پہ رات کو آ جائے، بادشاہ آ جائے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، روزانہ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو میں دینے والا ہوں۔ روزانہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آخری پیر رات کو اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر دنیا کا بادشاہ ہمارے دروازے پہ آ جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بچے بھی رات کو جاگتے ہیں، خواتین بھی جاگتی ہیں، وہ مرد بھی جاگتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں بادشاہ آ رہا ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے۔ بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر کی بہت دور کی بات ہے، ایک ایس ایچ او بھی ہمارے گھر آنا ہو، ایک ڈی ایس پی نے آنا ہو، ایک ایم این اے اور ایم پی اے نے آنا ہو، تو ساری رات ہم تیاری میں لگا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو ذرا یہ سوچ لیا کرے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، میرے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور کوئی آدمی اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت قدردان ہے۔ ایسے وقت میں جب کسی کے دل پہ دستک ہو جائے، وہ اٹھ جائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ جل شانہ کبھی ان کی نسلوں کو محروم نہیں فرماتے۔ اور راتوں کو اٹھنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صلحاء کا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دب الصالحین من قبلکم، تم پر راتوں کو جاگنا لازم ہے، آپ نے اوپر راتوں کا جاگنا لازم کر لو، اس لیے کہ یہ راتوں کا جاگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی آدمی نیک نہیں بن سکا، صالح نہیں بن سکا، اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکا جب تک وہ راتوں کو جاگنا اپنا معمول نہ بنا لے۔ اور ایسے وقت میں جب سارے لوگ سوئے ہوئے، جن کو سارے لوگ عبادت کرتے، بہت سارے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ رب العزت توفیق دے دے آپ کو، رات کو آپ اٹھ جائے، رات کا اندھیرا ہے، تو اس وقت سوچے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت جاگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ کا قرب کا ذریعہ ہے رات کو اٹھنا، اور اللہ جل شانہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور ایسے بندے کو اور ایسے بندے کے نسلوں کو اللہ جل شانہ محروم نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ لمبی لمبی راتیں ہیں، دوستوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ان راتوں کو قیمتی بنانا، اور قیمتی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک لمحہ، کچھ گھڑیاں ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھے، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو جو مانگتا ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی سوچیں بھی ناقص ہے، ظرف بھی ناقص ہے، یہ کیا مانگ سکتا ہے، ہماری ذہن تو مٹی اور گارے سے باہر ہی نہیں نکلتا، لیکن اللہ رب العزت وہ بھی عطا فرماتا ہے جو یہ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔